اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کے اندر مثال دے رہے ہیں دو آدمیوں کی، ایک ایسے آدمی کی جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ کی اطاعت میں رہتا ہو۔ ایسا بندہ جو ہر وقت ہر جگہ پر خوشی ہو یا غم ہو، تنہائی ہو یا جمع غفیر ہو، کثیر تعداد ہو، محفل ہو، ہر صورت میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، ایک ایسے بندے کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو نافرمانیوں کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہے، گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، گمراہی کی زندگی بسر کر رہا ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے، نہ دین کو پہچانتا ہے، اپنی مرضی سے جیے جا رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو کتاب نہیں مانتا۔ ان دو شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا ایسا شخص برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، یا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو، اللہ کے غضب کا مستحق ہو۔ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ مسلسل کرتا ہے، جب کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، شراب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زنا بدکاری ہر رات اس کا شیوہ بن جاتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے غضب کو کھینچتے ہے، متکبر شخص اللہ کے غضب کو کھینچتے ہے، حقوق العباد کو پامال کرنے والا، لوگوں کو نیچا کرنے والا، نیچا دیکھنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے غضب کو کھینچتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، انسان بندے کو کہتے ہیں نا، اور یہ صفت بندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے لیے اس صفت کو ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ واقعہ معراج کے موقع پر، واقعہ معراج بھی ایک بہت فضیلت والا واقعہ ہے، بہت عظمت والا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو رات کے پہر میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر۔ عبد، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے عبد کا لفظ ذکر کیا ہے، اور ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے، عبد ہیں ہم، عبد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، انا کے اندر نہیں آنا، تکبر کے اندر نہیں آنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی کافر جو تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے سن رہے تھے سر جھکا کر، برا بلا کہے جا رہا، وہ الفاظ اختیار کیے جو ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اختیار نہیں کرتے۔
ہم میں سے بھی لوگ بہت سارے ہیں نا، جب آپس میں ایک دوسرے کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ کسی کی ماں دیکھتے ہیں نہ کسی کی بہن دیکھتے ہیں، بس جو منہ میں آیا بکتے چلے جاتے ہیں، جو منہ میں آیا کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کان پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسے الفاظ سن چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھڑے سن رہے، خاموشی سے۔ سب سے بڑے امیر، مکہ کے سردار اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر ہوا کرتے تھے، تاجر تھے، امیر ہوا کرتے تھے۔ آج کسی امیر کو تم کچھ کہہ کر تو دیکھو ذرا، ایک الفاظ بھی اس کے سامنے، تیری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے بولتے ہیں، یہ الفاظ سامنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ آج کا امیر بہت کچھ کہہ دیتا ہے، بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے کھڑے، کہنے والا بھی کافر ہے، نان مسلم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کچھ دیر خاموش رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خاموش رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیا، جواب مطلب کہ گالم گلوچ نہیں یا ایسا کوئی دوسرا الفاظ نہیں جو تہذیب کے خلاف ہو، ویسے اس کا جواب دیا، اس کی بات کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں وہ یہودی والا معاملہ تو بھول ہی گیا۔ اب اس طرف کی پریشانی لاحق ہوگی کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کون سی بڑی غلطی ہوگی یا کون سی بڑی خطا ہو گئی ہے۔ آج کا مسلمان تو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، اس کو تو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا چہرہ پھیرا ہی ہے دوسری طرف، کسی وجہ سے نہیں پھیرا، صرف ایسے ہی پھیر دیا دوسری طرف۔ واقعہ تو پورا سناتا ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارا مسلمان جو ہے وہ نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، روزے بھی چھوڑ رہا ہے، سب کچھ کھائے پیے جا رہا ہے، سود حرام سے وہ ہر چیز کھائے پیے جا رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے اسے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کا معاملہ وہیں بھول گئے، چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی لاحق ہوگی اس کو کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی، کون سی خطا ہوگی۔ بھاگ کر دوڑ کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، جب وہ مجھے سنا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور جب میں نے ایک لفظ اسے کہا صرف، تو آپ نے منہ ہی پھیر لیا اور آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر، اے میرے رفیق، اے صدیق اکبر، جب تو خاموش کھڑا تھا سر جھکا کر وہ کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا، تیری طرف سے وہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، تو میں اس فرشتے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے ایسے بندے کا جو بندگی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پست رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں ذرا، اور جیسے ہی آپ نے الفاظ بولا وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، تو میں نے بھی منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب فرشتہ وہاں نہیں تھا تو میں پھر اس طرف دیکھ کر کیا کرتا، تو اس لیے میں نے منہ کو دوسری طرف کر لیا۔ یہ ہے بندگی، ہمارا کام بندگی اختیار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے ہیں، قوانین ہمیں بتائے ہیں، دستور یہ قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اسی طرح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کو سینے کے اندر زندہ رکھنے ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا وہ کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت بھی اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے ایسے شخص کے لیے، بہت بڑا اجر رکھا ہے آخرت میں، بہت بڑا۔
اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی تقوی اختیار کرنا، ڈر اور خوف کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کا ریزن ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ میرے بندوں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ روزے رکھ کر بھی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ آئے، ہر اعتبار سے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، ہر اعتبار سے بیوی کے حقوق ہوں یا اولاد کے، والدین کے حقوق ہوں یا کسی اور کے، تو پھر ہمارے روزے جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہیں، بے سود ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال دی، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو اللہ کے غضب کو کھینچنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المصیر۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اس کا یہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔